جی بالکل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام میرے سوال. آج ہمارے ساتھ مشہور سماجی اور سیاسی شخصیت موجود ہیں. فہد شفیق کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. مسلم لیگ پاکستان کے اس وقت کراچی ڈویژن کے صدر ہیں. اس کے علاوہ وزیر اعظم سے جو ہے وہ بھی رابطے میں رہتے ہیں، کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اور کراچی کے مسائل ان کو بتا رہے ہیں. تو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ پروگرام میں آئے. فہد یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر جو ہے اس وقت کراچی کے حوالے سے ان کے کیا پروگرام ہیں؟ کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. کراچی کا حال تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کس طرح کے یہ یہ مسائل کب حل ہوں گے؟ وہ جو گرین لائن چلی جو کریڈٹ جو ہے پی ٹی آئی لے گئی، وہ بھی میاں صاحب کے دور میں شروع ہوئی تھی. لیکن کراچی کے لیے جو پیسے چاہیے، جتنے ارب چاہیے، وہ لگتا ہے کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. کراچی اس وقت مسائل کا گڑھ بنا ہوا ہے. نہ پیس پارٹی توجہ دے رہی ہے اور نون لیگ کا ظاہری بات ہے اسٹیک نہیں ہے، تو ان کی بھی کوئی خاص توجہ کراچی پہ نہیں ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں، سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، آپ نے کراچی کے حوالے سے بات کی. ہم تھوڑا ماضی میں جاتے ہیں مسلم لیگ نون کو لے کے، کیونکہ لازمی بات ہے کہ میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. میں کراچی کو لیڈ کر رہا ہوں، تو مختلف چینلز پہ مختلف صحافی ہم سے یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کیا مینیفیسٹو ہے کراچی کے لیے. تو میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے جاؤں. آپ ماشاءاللہ سینئر صحافی ہیں اور آپ سے اچھی طریقے سے کراچی کو کوئی نہیں جانتا ہوگا. تو مسلم لیگ نون کی جب 2013 سے 2018 میں گورنمنٹ تھی، 2013 کے بعد جب پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف بنے، تو انہوں نے 2014 میں کراچی گورنر ہاؤس میں، شاید آپ کو یاد ہو، جب ارشد العباد گورنر تھے، ایک لا اینڈ آرڈر پہ میٹنگ کی تھی. اس لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ میں میاں نواز شریف کے یہ ورڈکٹس تھے کہ مجھے کراچی کو ایک پرامن شہر بنانا ہے. اس کے لیے چاہے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے آپ کریں. اچھا، اس میٹنگ میں موجود لا انفورس ایجنسیز کے لوگ بھی تھے، کنسرن رینجرز والے، پولیس والے اور جو ڈفرینٹ کور کمانڈرز تھے اس وقت اس میٹنگ میں موجود تھے. یہ گورنر ہاؤس کی آپ جی گورنر ہاؤس میں جنرل راحیل شریف بھی اس وقت موجود تھے. میں وہیں پہ باہر کوریج کر رہا تھا. ایگزیکٹلی. تو ان کے میاں صاحب کے ورڈکٹس بھی آپ کو یاد ہوں گے کہ مجھے کراچی میں واپس روشنیاں بحال کر کے اور اس کو پرامن شہر بنانا ہے. کیونکہ دیکھیں، کراچی پاکستان کا ہب ہے. 70% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے کراچی، جو کہ پورا پاکستان جس سے چلتا ہے. وفاق کو جی. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا 2014 میں، اور میاں صاحب نے کہا مجھے آپریشن چاہیے جو اکراس دا بورڈ ہو، کسی کی کوئی سفارش نہیں چلے گی. اس کے بعد کراچی میں آپریشن سٹارٹ ہوا. جو دہشت گردی، جو ٹارگٹ کلنگ آپ کے سامنے لیاری میں یا آل اوور کراچی جو کہ 5 منٹ میں بند ہو جاتا تھا، اس کے اوپر، امن کے اوپر، ہم آپ کراچی کی ہی رہائشی ہیں، میری پیدائش کراچی کی ہے، لازمی سی بات ہے کہ آپ بھی شروع سے کراچی میں ہی رہتے ہیں. تو ہم دیکھا کرتے تھے کہ ہر آئے دن ہڑتال ہوتی تھی. 5 منٹ میں فائرنگ ہو کے کراچی بند ہو جاتا تھا. اس آپریشن کے بعد کراچی کے اندر آج ہم سوچتے ہیں کہ یار ہڑتال نہیں ہوتی یا ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی. مجھے یاد ہے بہت اچھی طریقے سے کہ رات 9 بجے کے بلیٹن میں یہ آتا تھا کہ آج کراچی میں 7 لاشیں ملی، آج کراچی میں 8 ٹارگٹ کلنگ ہوئی، آج کراچی میں فلانی دکان لوٹ لی گئی، آج کراچی میں یہ ہو گیا. یہ ایک نارمل کا روٹین بن گیا تھا. جب میاں صاحب نے کنٹینیو کیا، دیکھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کسی بھی ملک یا کسی بھی شہر کے لیے لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے. اگر اس جگہ کا لا اینڈ آرڈر اچھا ہوگا تو آٹومیٹکلی ڈیولپمنٹ بڑھتی جائے گی. لازمی بات ہے، لا اینڈ آرڈر اچھا ہوگا، لوگ انویسٹر اپنا پیسہ لگائیں گے، پھر مارکیٹس میں خوشحالی آئے گی، بزنس انہانس کرے گا تو ڈیولپمنٹ اوپر جائے گی، ملک یا شہر ترقی کرے گا. تو جب یہ لا اینڈ آرڈر پہ میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد آپریشن سٹارٹ ہوا تھرو رینجرز. اچھا، اس میں یہ پرسیپشن بنایا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم کو بہت نقصان ہوا. میں اس چیز کا بالکل ڈفرینٹ بات کروں گا کہ دیکھیں ایم کیو ایم کے اوپر آپریشن نہیں تھا. وہ میں اکثر لوگوں کے منہ سے سنتا ہوں یا ایم کیو ایم والوں سے سنتا ہوں، وہ ہم سے یہ تھوڑا سا گلہ کرتے ہیں کہ آپ کے وزیر اعظم نے یا آپ کی حکومت نے یا مسلم لیگ نون نے ایم کیو ایم کے اوپر آپریشن کیا. ایسا ہی ایک آپریشن 92 میں ہوا تھا، شاید آپ کو یاد ہو. تو ایم کیو ایم کے اوپر ہم نے کبھی آپریشن نہیں کیا، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک سیاسی جماعت ہے، ان کا حق ہے پالیٹکس کرنا، جمہوری ملک میں ہم رہتے ہیں.
ان کے اوپر. لیکن فہد یہاں میں آپ کو روکوں گا, لیکن آپ کے دونوں آپریشن کے بعد جو ہے وہ رخ تو ایم کیو ایم کی طرف ہی اس کا اختیار ہوا. ایم کیو ایم جو ہے اس کو آپ کھڈے لائن کہیں یا اس کو کہیں مکمل, اس دفعہ تو مکمل ہی پابندی پہ آ گئے وہ لوگ جو ہے, ان کی مکمل پابندی لگی. ورنہ 92 کا آپریشن جو شروع ہو رہا تھا وہ بھی جرائم پیشہ کے خلاف تھا, لیکن رخ جو ہے وہ آپ کے اتحادی بھی ہوتے ہیں, لیکن رخ جو ہے وہ لگتا ہے انہی کی طرف چلا ہمیشہ جاتا ہے. اتحادی ہوتے ہیں, ہمیشہ اتحادی ہوتے ہیں, آپ کے سامنے ہی ہیں. لیکن دیکھیں میں وہی بات کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ہر جگہ اس طریقے کے عناصر ہوتے ہیں. ہم نے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کیا. آپ کو یاد ہوگا ضرب اب چل رہا تھا کنٹینیوٹی میں, راحیل شریف اس کو لیڈ کر رہے تھے. ہم نے لیاری گینگ وار کے اوپر بھی آپریشن کیا. ان کا تو کوئی ایم کیو ایم سے تعلق نہیں تھا, اگر وہ بولیں تو پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا. عزیر بلوچ, فلانے ڈمکانے, وہ آپ کے سامنے ساری چیزیں تھیں. اچھا اب اس طرف اگر ہم آئیں تو ایم کیو ایم کے وہ لوگ جو ان چیزوں میں انوالو تھے ان کے اوپر آپریشن ہوا, ان کو رینجرز نے پکڑا, اور جو انوسنٹ تھا وہ آج ریلیز ہے, جو کلپریٹ تھا وہ سلاخوں کے پیچھے ہے, اس کو سزا بھی ملی. تو ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کبھی بھی کوئی آپریشن نہیں ہوا. اس کو ایک تاثر دے دیا گیا کیونکہ ایم کیو ایم کہتی تھی کہ کراچی صرف ہمارا شہر ہے, مہاجروں کا شہر ہے. میں بھی مہاجر ہوں, میں اردو اسپیکنگ ہوں, میں مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف انہی کا شہر ہے. ہر زبان بولنے والا آج اس کراچی میں رہتا ہے, اور ہمیں ہر زبان بولنے والے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. آپ نے ایک عجیب تاثر دے کر اور اس کو مینوپولیٹ کر دیا اور ہر چیز کو اپنے آپ سے جوڑ لیا, تو ہم نے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کیا. اس کے بعد امن آیا کراچی میں. میں آپ کو گارنٹیڈ بول سکتا ہوں, یہ آپ کا اسٹوڈیو بھی آپ اتنی آسانی سے نہیں کھول سکتے تھے اس ٹینیور میں, کہ آپ کو یہاں سے صرف ایم کیو ایم کے یا انہی کے لوگوں کے جو آپ کو یرغمال جنہوں نے بنایا ہوا تھا وہی لوگ اس اسٹوڈیو کو اپنی من پسند لوگوں کو چلاتے. ایسی چیزیں تھیں, یہ ایک ریالٹی ہے. پھر سب سے امپورٹنٹ امن, اس کے بعد گرین لائن, اس کے بعد سی پیک کے اوپر کتنا کام ہوا ہماری گورنمنٹ میں. میں یہ تھوڑا سا آپ کو پیچھے سے لا رہا ہوں, اس وجہ سے پیچھے سے لا رہا ہوں کہ آپ کے دیکھنے والے آڈینس کو بھی یہ پتہ لگے کہ مسلم لیگ نون نے کراچی میں ہمیشہ امن اور سکون کے لیے کام کیا ہے, ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا ہے, آل اوور پاکستان کام کیا ہے. گرین لائن والا پروجیکٹ ہمارا تھا. لیاری ایکسپریس کتنے ٹائم سے سیکنڈ میں بند پڑا ہوا تھا, وہ ہمارا تھا. اس کے بعد موٹر وے کراچی حیدرآباد, میاں صاحب نے 90s میں اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا, آپ کو شاید یاد ہو. اور یہ اب بنایا ہے 2013 کی حکومت کے بعد. اچھا یہ بتائیں, حالیہ الیکشن کے حوالے سے گفتگو ہو جائے. کلین سویپ کر رہے ہیں کپتان, 2 سیٹیں ہارے ہیں وہ. ایک اس پہ تو ان کا اعتراض ہے کہ ان کو دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا. دوسری وہ سیٹ ہارے ہیں جس میں شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہر بانو الیکشن لڑ رہی تھی. کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں اگر الیکشن ہوتے ہیں, میاں صاحب الیکشن میں ہوں گے, میاں صاحب نہیں ہوں گے؟ اگر یہی ہوا چلتی رہی تو کپتان تو بہت آپ لوگوں سے آگے نکل جائیں گے. آپ اندازہ لگائیں, ضمنی الیکشن کی 20 سیٹوں میں صرف 5 آپ لے سکے, اور اب کی جو سیٹیں تھیں اس میں 8 میں میرے سے الیکشن لڑا تھا کپتان نے. جی تو 7 سیٹیں یا 6 سیٹیں ہیں, 6 سیٹیں جیتے ہیں, 1 سیٹ وہ ہارے ہیں, صرف ایک ملیر کی ہارے ہیں, اور اس میں تو مہربان ہوتی ہیں اس میں. تو اب یہ بتائیں اگر اسی اسپیڈ سے وہ چلتے رہے تو الیکشن میں تو آپ لوگوں کو بہت شدید نقصان پہنچائیں گے وہ. دیکھیں منظر صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو اگر میں ایکسیپٹ نہ کروں تو یہ بہت غلط سی بات ہو جائے گی, کیونکہ ہمیں حقائق پہ مبنی باتیں کرنی چاہیے. آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے جو وزیر خزانہ ابھی ایگزسٹ کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب, یا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, وہ اکثر و بیشتر پریس کانفرنسز میں یا جب قوم سے خطاب کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز بہت واضح بولتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا سیاسی ایک مطلب اسٹیک پہ لگائی ہے اپنی سیاست کو, کیونکہ اس گورنمنٹ کو ٹیک اوور کرنے کے بعد اسٹیبل کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. کیا چیزیں تھیں پیچھے, کیا معاملات تھے. اگر ہم 2018 کے بعد عمران خان کی 3.5 سال کی کارکردگی دیکھیں تو شاید آپ سے بہتر کوئی نہ جانتا ہو, کیونکہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ آگے بڑھ کر سوال کرتے تھے اور وہ لوگ بلینک ہو جاتے تھے, پی ٹی آئی والے. لازمی ایسی بات ہے نا. دیکھیں میں آپ کو یہ جو عمران خان کراچی آتے تھے اور آنے کے بعد اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, جب وزیر اعظم تھے ہیلی کاپٹروں میں آتے تھے, روڈ پہ تو چلتے ہی نہیں تھے. گورنر ہاؤس میں میٹنگ کی, اور ہر میٹنگ کے اندر
اس چیز کے آپ بھی گواہ ہیں کہ کوئی نہ کوئی اختلاف ہوتا ضرور تھا, چاہے وہ ایم پی اے کرے یا ایم این اے کرے کہ ان کو فنڈ نہیں مل رہا, ہمیں پوچھ نہیں رہے, ہم ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے. 3.5 سال کے جو ٹینیور تھا عمران خان کا, ہم پورے پاکستان کو تو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. کراچی کے اندر کوئی ایسا ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ یا کوئی ایسی کوئی نئی اسکیم, پہلے 1100 ارب تھا, اس سے پہلے 125 ارب تھا, اور یہ جتنے بھی لارے لپے تھے وہ کہاں گئے, وہ کہاں گئی باتیں؟ آپ نے کیوں نہیں دیا؟ آپ نے, اگر آپ کہتے ہیں کہ کراچی کی عوام نے آپ کو ووٹ دیا, تو آپ نے ڈیولپمنٹ, نہ انفراسٹرکچر, نہ روڈیں, ایون آپ کو اتنا بڑا اسٹیک ملا تھا کراچی کے اندر, کتنے ایم این ایز, کتنے ایم پی ایز تھے آپ کے, کیا ڈیولپمنٹ ہوئی؟ ایون کہ اپنے ایم پی ایز کی کرپشن کی داستانیں آپ کے اپنے لوگ کھولتے تھے, لیٹرز لکھتے تھے مختلف کہ انہوں نے اتنا کرپشن کر دی, انہوں نے اتنی کرپشن کر دی. تو بالکل زیرو ڈیلیورنس تھی ان کے ایم پی ایز ایم این ایز کی. اور آج بھی وہ علاقے آپ دیکھیں برا حال ہوا ہے, روز کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑے, روز کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑے. عامر لیاقت مرحوم کی مثال لے لیں کہ وہ کبھی ان کو کوئی منانے پہنچ رہا ہے, کبھی وہ کچھ پریس کانفرنس کر رہا ہے. تو مطلب ایک جو منظم ہوتا ہے نا, ایک منظم چیز ہوتی ہے, کوئی سربراہ ہوتا ہے, یا اس کی کوئی آپ کوئی بات بول دیں تو اس کو یہاں پہ سب اوبے کریں گے, ایسا کچھ نہیں تھا. بھاگ دوڑ لگی پڑی تھی. لیکن فہد, ان سب باتوں کے باوجود 29,000 ووٹ لیے مولوی محمود نے عامر لیاقت مرحوم کی سیٹ پہ. ایم کیو ایم کافی پیچھے رہی, 14,000 پہ رہی, اس کے بعد دوسری سیاسی جماعتیں. تو ووٹ بینک ابھی جو آپ نے دیکھا 239 کی شاہ فیصل کالونی کی میں جو الیکشن ہوا, ایم کیو ایم کافی پیچھے رہی, کئی ہزار ووٹ سے 50,000 کے قریب جو ہے ووٹ جی عمران خان نے لیے. تو مقبولیت تو بڑھ رہی ہے. دیکھیں, میں آپ کو وہی بات کہہ رہا تھا کہ ہم نے بہت زیادہ اپنی سیاست کو داؤ پہ لگایا ہے اس گورنمنٹ کو لینے کے لیے. لازمی بات ہے, پیٹرول انکریز ہوا تھا شروع میں, ڈالر کہاں چلے گیا تھا, خورد و نوش کی اشیاؤں کی قیمتیں کہاں چلی گئی تھیں. عوام یہ نہیں جانتی کہ آئی ایم ایف کیا ہے, ورلڈ بینک کیا ہے, ڈالر اوپر کیوں جا رہا ہے, اکانومی کیا ہے, انفلیشن کیا ہے, کچھ نہیں جانتی. ایک عام آدمی, غریب آدمی, 25-30 ہزار کمانے والا, وہ یہ کہتا ہے کہ کم از کم میرے بچے 2 وقت کی روٹی اچھی طرح کھا لیں. یہ بالکل اسی کا ڈاؤن فال ہمیں پنجاب میں ملا ہے. میں بالکل ایکسیپٹ کروں گا, مہنگائی کی وجہ سے ووٹر ہم سے بدظن ہوا, اور جس کا امپیکٹ اس الیکشن میں آیا ہے. سب سے بڑی بات کہ آپ ہماری حکومت کی یہ دیکھیں کہ وفاق میں گورنمنٹ ہے, ساری چیزیں ہیں, سندھ گورنمنٹ بھی پیپلز پارٹی کے پاس تھی, ہماری کولیشن کی گورنمنٹ ہے نا, جی کوئی دھاندلی نہیں. عمران خان جیتے, دھاندلی کا تو رونا ختم ہو گیا نا. دھاندلی اگر ہونی ہوتی تو دھاندلی ہو کے ہم جیتتے بھائی, عمران خان کیوں جیتتا؟ تو یہ دھاندلی والا سسٹم, اور جو وہ عمران خان, میر جعفر, میر صادق کی بات کرتے ہیں, شاید وہ والا سسٹم بھی ان کو اچھی طریقے سے نظر آ گیا. اب وہ جو بیانات ہیں, جو یہ روز آ کے جھوٹ سچ بولتے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی, مجھے یوں نکال دیا, الیکشن مینوپولیٹ کر دیا, تو وہ تو بیانیہ ختم, دفن ہو گیا. لوگوں کی رائے یہ ہے کہ صدر آصف علی زرداری سابق صدر جو رہے ہیں, انہوں نے ایک وقت میں 2 شکار کر لیے. عمران خان صاحب کی جو ہے حکومت کو چلتا کر دیا, اور آپ کو انتہائی نقصان دہ حکومت میں لے آئے, جس کا فائدہ وہ آنے والے الیکشن میں اٹھائیں گے. تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ بہتر نہیں تھا کہ آپ جو ہے بقول مفتیٰ اسماعیل صاحب کے بارودی سرنگیں پھیلا کے چلے گئے کپتان, تو آپ ان بارودی سرنگوں میں پاکستان مسلم لیگ چھلانگ نہ لگاتی تو اتنا نقصان جو آپ کو بھی نظر آ رہا ہے. اور اگر یہی انداز رہا تو ہر 8 سیٹوں میں اگر 6 کپتان جیت گئے تو یہ تو 2/3 میجورٹی جو ہے ان کی ہو جائے گی. اور کپتان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مطلب حکومت کو بھی کہہ رہے ہیں, سندھ حکومت کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تو دھاندلی کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن ووٹ بینک ان کا اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ آپ وہ دھاندلی اب کر نہیں پا رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ نیا بیانیہ لے کے آئے ہیں. اچھا دیکھیں, جو آپ نے زرداری صاحب والی بات کی, تو الحمدللہ مسلم لیگ نون ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, اور پورے پاکستان میں اسٹیک رکھتی ہے, اور ایک عرصہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, 3 دفعہ 3 ٹینیور میاں صاحب نے کیے ہیں, یہ 4تھا ٹینیور شہباز صاحب کر رہے ہیں. شہباز صاحب نے 10 سال پنجاب میں چیف منسٹر رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہم کوئی مطلب ایسے فیصلے تو نہیں کر سکتے امیچیور, لیکن یہ ایک کولیشن تھا, پی ڈی ایم تھا, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, جو کہ کافی عرصے سے چلتی آ رہی تھی, اور اس میں مشترکہ فیصلے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں بولوں کہ میں نہیں آ رہا.
تو مشترکہ فیصلے ضرور آئے تھے، لیکن ابھی جب ضمنی الیکشن 15 سیٹوں پہ ہارے، 5 مسلم لیگ 4 یا 5 مسلم لیگ جیتی تھی، اس وقت میاں صاحب نے کہا کہ میں نے منع کیا تھا کہ حکومت نہ لو، تو کیا یہ بیان ان کا درست؟ دیکھیں بالکل میاں صاحب ابھی بھی ناراض ہیں اس چیز سے کہ یہ کیا سچویشن. اصل میاں صاحب کا جو کنسرن ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ یہ امپیکٹ جو آ رہا ہے ہمارے اوپر وہ مہنگائی کی وجہ سے آ رہا ہے. مہنگائی کو کنٹرول کریں، آپ ساری چیزوں کو چھوڑ کے فوکس کریں اکانومی کو کس طریقے سے ہم بلڈ اپ کر سکتے ہیں. اچھا دوسری بات جو ہے، عمران خان صاحب اگر ہم دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پنجاب کے اندر جو 20 سیٹوں پہ الیکشن ہوا ضمنی، اس وقت بھی ہماری گورنمنٹ تھی پنجاب میں، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے. تو دھاندلی تو نہیں ہوئی، 15 عمران خان جیت گئے، 5 بھی عمران خان کی تھیں جو ہم نے لی. صحیح ہے. اچھا اس میں ہوا کیا کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے جو عمران خان کے منحرک ارکان تھے، ان سے ہمارا کمٹمنٹ تھا کہ بھائی ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے. انہوں نے ہمارا ساتھ دیا نا. جو عمران خان الزام لگاتے پھرتے ہیں کہ یہ انہوں نے پیسے دیے ہیں، یہ دیے ہیں، الحمدللہ مسلم لیگ نون کو کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ہی اتنا بھاری ہے کہ لوگ اس کی اٹریکشن میں مسلم لیگ نون کی طرف آتے ہیں. یہ آپ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں. 5 سیٹیں ہم جیتے ایکسٹرا، اور اگر دھاندلی کا سسٹم ہوتا، ڈسکا کی طرح یہ کرتے، تو شاید کہ عمران خان 1 سیٹ بھی نہ جیت پاتے. پنجاب کی گورنمنٹ ہمارے پاس تھی اور وفاقی گورنمنٹ بھی ہمارے پاس تھی. تو دیکھیں یہ والا جو چورن ہے نا عمران خان کا دھاندلی والا، وہ اب دفن ہو چکا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ میں آپ کو واضح الفاظ میں یہ بات بالکل کیٹیگوریکلی کسی بھی پولیٹک سے بالا طاق ہو کے کہ اس وقت عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ بہت ہے. مجھ جیسا آدمی بھی افیکٹڈ ہے اس چیز سے، اور یہ بہت کروشل ٹائم تھا. عمران خان نے کیا معیشت کا حال کر دیا تھا، آپ کے سامنے ساری سچویشن. جو ماہر ہیں، اکانومسٹ ہیں، ان سے آپ پوچھیں، ان کے پاس کوئی گول نہیں تھا، کوئی ایکسپیرینس لوگ نہیں تھے کہ کس سے کس طریقے سے بات کرنی ہے. اگر آپ IMF بھی جا رہے ہیں تو IMF جا کے کوئی ایسا آدمی تو بیٹھا ہو نا جو ان سے نیگوسیشن کر سکے کہ بھائی 2 آپ کی تو 2 ہماری. ایسا تو نہیں ہے کہ 4 آپ کی. صحیح. جلد بازی میں پروفیشنل لوگ نہیں تھے. آج اگر IMF سے کانٹریکٹ ہوا ہے، انہوں نے بریک کیا تھا کانٹریکٹ. IMF ڈونٹ کنسرن کہ وہ کس پولیٹیکل پارٹی سے کانٹریکٹ کر رہی ہے، وہ کنسرن کرتی ہے کہ ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان سے کانٹریکٹ کیا ہے. PML ہو، PTI ہو، پیپلز پارٹی ہو. IMF کا کانٹریکٹ بریک ہوا تھا جو پیٹرول پہ انہوں نے پیسے کم کیے تھے، تو ہم بلیک لسٹ ہوئے. بلیک لسٹ ہونے کی وجہ سے 4 ممالک نے ہماری شیورٹی لی ہے. IMF کو شاید آپ کو پتہ ہے 4 ممالک نے ہماری شیورٹی لی ہے کہ یہ ہم ان کی شیورٹی لیتے اور آپ ان کو جو لون دیں. تو 1 ارب 70 کروڑ روپے ڈالر جو ہے وہ انہوں نے دیے، ہمیں ریلیز کیے. تو دیکھیں ڈے بائی ڈے ایک بہت گند ہوا چیز 2018 پہ. اگر آپ ہماری بات کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے مہنگائی کی ہے، تو آپ ذرا کمپیریزن تو کر لیں. مسلم لیگ نون جب 2018 میں گئی تھی تو کس اسٹینڈ پہ چھوڑ کے گئی تھی؟ لازمی سی بات ہے نا. یہ بتائیں کہ آپ کے جو لیڈر ہیں، آپ کی جماعت کے سربراہ میاں محمد نواز شریف، وہ الیکشن سے پہلے آئیں گے؟ میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد یہ سننے کو ملے گا کہ 1-2 مہینے کے اندر میاں صاحب پاکستان واپس آ جائیں گے. دیکھیں میاں نواز شریف وہ آدمی ہے جس نے ہمیشہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے نہیں، اپنے ملک کی عوام اور اپنے ووٹر اور اپنے سپورٹرز کے لیے ہمیشہ قربانی دی ہے. نواز شریف یہاں پہ اگر FIR کٹ جائے نا میری یا آپ کی، تو ہم دونوں چھپ جائیں گے، خالہ ماموں تایا چاچا کے گھر چلے جائیں گے اور صبح بیل کرائیں گے کورٹ سے، کیونکہ ہمیں ڈر ہوگا کہ یار ہم جیل نہ چلے جائیں. جیل جانے کے بعد بیل بہت مشکل سے ملتی ہے، بیل بیفور اریسٹ بہت آسانی سے ملتی ہے. تو نواز شریف کو یہ پتہ تھا کہ اس کو جہاز سے اتر کے جیل کے اندر جانا ہے، اور وہ اپنی اولاد کو لے کے، میں اولاد کا اس وجہ سے زیادہ اس پہ زور دے رہا ہوں کہ کوئی پاگل بھی ہوگا نا، اگر دماغی توازن صحیح نہیں ہوگا تو وہ بھی اپنی اولاد کو پروٹیکشن کرے گا. اگر بلی 4 بچے دے دیتی ہے تو وہ کتنے دن تک اس کا پروٹیکشن کرتی ہے؟ تو اولاد سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے انسان کی زندگی میں. نواز شریف اپنی بیٹی کو لے کے پاکستان آیا اور آ کے اسٹریٹ اوے جیل میں گئے، اور جیل میں جانے کے بعد آپ کی گورنمنٹ نے وزیر قانون یاسمین راشد تھی، پنجاب کا CM بوزدار تھا، وزیر اعظم عمران خان تھا. آپ نے ان کو باہر بھیجا، آپ نے بورڈ تشکیل دیا، گورنمنٹ لیول پہ بورڈ تشکیل ہوا تھا نا. اس کی رپورٹیں تھیں کہ ان کی طبیعت خراب ہے، بلڈ سیلز گر رہے ہیں.
صحیح. عمران خان آج آگے بولتے ہیں کہ میں جیل جاؤں گا تو یہ مجھے کھانے میں زہر دے دیں گے, آپ نے سنا ہوگا. تو کیا آپ نواز شریف کو کھانے میں زہر دے رہے تھے جس کی وجہ سے نواز شریف کے پلیٹلیٹس گر رہے تھے؟ کیا آج تک خادم حسین رضوی کی موت کی تحقیقات ہوئی؟ صحیح. اچھا فہد یہ بتائیں کیا لندن جانے کے لیے بیمار ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے بیمار ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ میاں صاحب کی 2 بیٹے ہیں, وہ لندن میں رہتے ہیں. اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کیونکہ آپ ایک سینئر صحافی ہیں اور آپ گلے پڑ جاتے ہیں ہر سیاستدان کے, یہ میں نے خود بھی دیکھا ہے. تو آپ ضرور کسی پی ٹی آئی کے لیڈر سے جب آپ کا اتفاق ہو یہ پوچھیے گا ضرور کہ آپ نے ان کو بھیجا کیوں تھا نواز شریف کو. اگر وہ رپورٹیں جعلی تھیں تو اس کا مطلب آپ نااہل تھے. اگر اس آفس میں کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو میں تو آپ کو کلیم کروں گا کہ بھائی آپ اس کے مالک ہیں, آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو گیا. تو یہ عوام کو بیوقوف اب نہیں بنا سکتے. نواز شریف کو انہوں نے کس طریقے سے بھیجا ہے یہ دنیا جانتی ہے. آپ نے اپنے پاس رپورٹیں, سلو پوائزننگ کر رہے تھے وہ مرحوم مشاہد اللہ خان, وہ یہ بات بولتے بولتے چلے گئے کہ میاں نواز شریف کو سلو پوائزننگ ہو رہی ہے. اینڈ ٹائم پہ آپ کو یاد ہوگا کہ کھانا بھی بند کر دیا تھا گھر سے آنا, جو یہ خود کھانا دیتے تھے. تو یہ ایک پوری انجینئرنگ ہے. اب عمران خان آ کے ٹی وی پہ یہ بھی بولتے ہیں, جلسوں میں یہ بھی بولتے ہیں کہ میری گندی ویڈیوز آنے والی ہیں. جب دوسروں کی آتی تھیں تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں تھی, آپ ہنستے تھے, مذاق اڑاتے تھے. اب آپ جلسے کے اندر خطاب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تیار رہیے گا میری کوئی گندی ویڈیو آنے والی ہے. تو اس کا مطلب ویڈیو ہوگی جبھی تو آنے والی ہے. آڈیو لیکس تھیں وہ آ گئیں. اور دیکھیں یہ بات میاں شہباز شریف کی بھی آئی ہے, یہ بات بہت سیلف اسیسینیشن کسی کی نہیں ہونی چاہیے. صحیح. ہمارے یہاں ملک میں سیاست, میں معذرت کے ساتھ یہ بولنا چاہتا ہوں کہ عمران خان جب سے سیاست میں ان ہوا ہے اس نے سیاست کی ایسی تیسی کر دی. لوگ دستے گرباں ہو گئے, گالیوں پہ تو اتر آئے. آپ کتنا پرانا دیکھتے آ رہے ہیں سیاسی لوگوں سے آپ کی وابستگی ہے. اسمبلی کے اندر لاؤڈلی بات بھی نہیں ہوتی تھی. عدم اعتماد والے دن میں اسمبلی میں تھا, شیشے کی بوتلیں مار رہے تھے ان کے کراچی کے ایم این ایز, ایم پی ایز. اب آپ سوچیں گے کہاں کس نہج پہ لے جا کے, صرف اقتدار کی کرسی کے لیے. وہ بھائی ہر کسی کا ٹینیور ہوتا ہے. آپ اپنے ٹینیور میں تھے. عدم اعتماد ایک جو آئین کانسٹیٹیوشن ہے اس کے تھرو آئی تھی, اس کے تھرو آئی تھی نا. اگر میں آپ کو لفٹ نہیں کراؤں گا تو آپ میرے ساتھ 2 مہینے, 2.5 مہینے, 3 مہینے چلیں گے. چوتھے مہینے بولیں گے یار مجھے لفٹ ہی نہیں کراتا, میں پاگل ہوں جو اس کے ساتھ چلوں. وہی ہوا ان کے ایم این اے کے ساتھ. ان کو آپ پوچھتے ہی نہیں تھے, ان کو فنڈ ہی نہیں دیتے تھے. دیکھیں جو ایم این اے یا ایم پی اے الیکشن لڑ کے عوام کے ووٹوں سے اسمبلی میں پہنچا ہے, عوام جب وہ اپنے حلقے میں جاتا ہے عوام اس سے پوچھتی ہے کہ میرے پانی کا مسئلہ حل کیا آپ نے, میری گیس کا مسئلہ حل کیا آپ نے, میرے سیوریج کا مسئلہ حل کیا آپ نے. وہ کیا بولے گا جب اس کے پاس نہ فنڈ ہوگا نہ اس کو رسپانس ہوگا, تو وہ کیا کرے گا؟ اچھا فہد یہ بتائیں اگلا الیکشن کب دیکھ رہے ہیں آپ, اور کیا امیدیں ہیں, کس پوزیشن میں آپ مسلم لیگ نون کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے بہت قربانی دی ہے, جو سچی بات ہے, اور یہ ہر کوئی بولتا ہے, یہ شاید آپ بھی اپنے دماغ میں لے کے بیٹھے ہوں کہ مسلم لیگ نون نے ایک سیاسی قربانی دی ہے اس وقت حکومت لے کے, اور اس میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ الحمدللہ ہم اپنی ایکسپرٹیز اور پروفیشنلزم پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکال لیں گے. اور اسحاق ڈار صاحب کا خود بیان تھا کہ اگر ڈالر واپس اپنی پرائس پہ نہ آئے تو مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دینا. تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی تو میکینزم چل رہا ہوگا, اتنی بڑی بات اس طریقے سے کوئی بول نہیں سکتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی الیکشن 2023 میں ہی اپنے وقت پہ ہوں گے, اور ان بٹوین دس ڈیوریشن میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہم 18 میں چھوڑ کے گئے تھے اس سے بھی زیادہ پیچھے لے کے جائیں گے. 180 روپے پہ پیٹرول ہم چھوڑ کے گئے تھے 18 میں, اور آج آپ کے سامنے کہاں سچویشن ہے. جب خود بڑھائیں تو فیصل وارڈا جو آج سپریم کورٹ کے چکر لگاتے آئے ہیں, 4 سال 3 سال انہوں نے اپنے حلقے کے لوگوں کا بھی وقت ضائع کیا, منسٹری کے مزے بھی لیتے رہے. آج آپ کے سامنے کیا کل سپریم کورٹ کی ورڈکٹس تھے فیصل وارڈا کے خلاف, کہ آپ نے تو ساری چیزیں جعلی پیش کی ہیں. تو اس طریقے کی ناانصافیاں, 2 نمبریاں, یہ سب یہ اس وقت کرتے جا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اب آپ کو آنے والے ٹائم میں دیکھیے گا معیشت, اکانومی کا بھی بہت اچھے طریقے سے جائے گی, پیٹرول بھی ریورس آئے گا, ڈالر بھی بیک ہونا شروع ہو گیا ہے اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے. تو انشاءاللہ ہم سیاسی پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم ہوا نہیں ہے عمران خان کی طرح. ابھی عمران خان کی ہوا ہے, سیدھی بات ہے. عمران خان کے پاس نظریاتی لوگ نہیں ہیں. نظریاتی لوگ بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, جو چاہے کچھ بھی ہو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ وہی لوگ ہیں جو 3.5 سال عمران خان کو گالیاں دیتے رہے,
اب عمران خان ان کے لیے دوبارہ اچھا ہو گیا. اچھا فہد یہ بتائیں، آخری سوال آپ سے کر رہا ہوں، کراچی میں وزیر اعظم کی توجہ کب پڑے گی، کب وہ توجہ دیں گے کہ جو بہت ہی تباہ حال ہو چکا ہے، مکمل طور پہ کراچی تباہ ہو چکا ہے، تو آپ ان کو کوئی ایڈوائس دیں گے کہ کراچی کو بہتر کرنے کے لیے وفاق کچھ کرے؟ دیکھیں میں نے پرائم منسٹر سے خود بھی ریکویسٹ کی تھی پرسنلی ایک میٹنگ کے اندر کہ پرائم منسٹر صاحب آپ تھوڑا سا کراچی کے اوپر فوکس کریں. تو پی ایم نے کہا تھا آپ مجھے پروپوزل بنا کے دیں، ہم بالکل فوکس کریں گے. اس وقت ہماری کولیشن کی گورنمنٹ ہے، سندھ گورنمنٹ ہمارے اتحادی ہیں، پی ڈی ایم کا بھی حصہ ہیں، دوسرا وفاقی گورنمنٹ کا بھی حصہ ہیں، اور ان کا بھی ایک اچھا بڑا اسٹیک ہے. نمبر 2 پہ پیپلز پارٹی ہی آتی ہے کولیشن کی گورنمنٹس میں. تو پی ایم جو ہیں وہ سی ایم کے ساتھ آپ کے سامنے جتنا پرائم منسٹر نے اس سیلاب کا اتنے برے حال میں سندھ کے دورے کیے ہیں، پورے پاکستان کی عوام گواہ ہے کہ بیک ٹو بیک کبھی بلوچستان کبھی سندھ، کبھی بلوچستان کبھی سندھ. کیونکہ شہباز شریف ایک مشین ہے، شہباز اسپیڈ. اس دن بلاول بھٹو نے اپنی تقریر میں بولا کہ اگر آپ تھر کول والے پروجیکٹ کو شہباز اسپیڈ سے چلائیں گے تو شاید ہم 1 سال میں وہ کمپلیٹ کر جائیں. تو لازمی سی بات ہے کہ ان کی کام کے ڈنکے بولتے ہیں. آج پنجاب کی عوام کتنا ریلیو میں، ان کو کتنی اچھی روڈیں، کتنا اچھا انفراسٹرکچر. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں ایک اچھا کام ہو. اور پیپلز پارٹی میں کیوں غلط بیانی کروں، پچھلے کوئی سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جو یہ بارشوں میں برا حال ہوا کراچی کا، اوور دی نائٹ کام کرتے ہیں، رات 4 بجے بھی کام کرتے ہیں، پیچنگ کرتے ہیں، روڈوں کو صحیح کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں وہ. اور کوارڈینیشن میں ہے سی ایم. ہر ویک 10 ڈیز کے بعد سی ایم یا تو ادھر ہوتے ہیں یا شہباز صاحب ان سے ملتے ہیں اور کراچی کے اوپر بریفنگ لیتے ہیں. تو انشاءاللہ شہباز صاحب ان قریب کراچی بھی آ رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. تو وہ کراچی آئیں گے اور کراچی کے لیے کوئی نہ کوئی اسپیشل پیکج وفاقی گورنمنٹ اعلان کرے گی. یہ ان پروسیس ہے جو میری نالج میں ہے. تو انشاءاللہ ہم کراچی کو اس طریقے سے نہیں چھوڑیں گے. اور پی ایم بہت تیزی سے ان سے رپورٹس لیتے ہیں. اور پیپلز پارٹی بھی اس وقت اچھا کام کر رہی ہے کراچی کے اندر. لیکن ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، لازمی بات ہے اتحادی ضرور ہیں، لیکن ہماری پارٹی الگ ہے، ان کی پارٹی الگ ہے. تو ہم اپنی پارٹی کے لیے اور پی ایم کے لیے اور ساری چیزوں کے لیے کراچی کے اندر ایک اچھا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے جس میں مسلم لیگ نون کراچی میں اور ابھر کے سامنے آئی ہے. بہت شکریہ فہد شفیق، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین انٹرویو کیسا لگا اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا. اپنے ہوسٹ منظر رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.